لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا سوال ہے کہ اس کی وائف اور ماں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانے اور ان کی خدمت نہ کریں۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا، اب آپ بتا دیں کہ اس کا پوچھنا ہے کہ وہ کیا کرے۔ بیوی کی بات نہ مانے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اگر ماں کی خدمت نہ کرے تو والدہ کی ناراضگی ہے۔ مہربانی کر کے اس کا حل بتا دیں، وہ بہت پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی رشتہ دار تو بہت سارے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، بیوی بھی ہے، والدہ بھی ہے، والد بھی، بھائی بھی، دوست بھی، کزن بھی، بے شمار لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو کون سا بندہ ہے جس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا ثم ایو، اللہ کے نبی اور کون سا؟ آپ نے فرمایا ثم امک، دوبارہ دوسرا حق بھی تمہاری والدہ کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی ان کے بعد بھی کوئی ترتیب میں کوئی اور بندہ بھی تو آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ثم امک، تیسرا حق بھی تمہاری والدہ کا ہے۔ اب دیکھ لیں، ابھی تک وہ زوجہ محترمہ جو کہہ رہی ہے والدہ کی بات سنو ہی نا، ابھی تک وہ اس ترتیب میں تیسرے نمبر پر بھی نہیں ہے جی۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تھا، فرمایا ثم ابوک، تمہارے والد کا حق ہے۔ تو ابھی تو زوجہ محترمہ تو اب چوتھے نمبر پر بھی نہیں ہے۔ تو زوجہ محترمہ کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ صحابیہ سے پوچھا تھا کہ شادی شدہ ہو؟ ان کا جی ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا خامد کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی کسر نہیں چھوڑتی، جہاں تک استطاعت ہے خوب خدمت کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا جان لو کہ تمہاری جنت اور تمہاری جہنم تمہارا خامد ہی ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو تم سمجھ لو تم جنتی ہو، اور اگر وہ ناراض ہے تو تمہاری جہنم پکی بن رہی ہے۔ تو اس لیے شوہر کی خاطر ہی صحیح، اگرچہ والدہ کے ساتھ چلو کچھ اختلاف بھی ہو جائے، اول تو ہونا نہیں چاہیے۔ والدہ کی اگر کوئی تھوڑی بہت وہ ترش روی سے بولتی ہیں تو برداشت کرنا چاہیے، یہ جوان ہے، وہ بزرگ ہے، بزرگوں کے پاس اور اپنی زندگی کی تلخیاں ہیں، تو تھوڑا بہت ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ برداشت نہیں بھی ہوتی تو اپنے خامند کی خاطر والدہ کو برداشت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ان کے خامند کی والدہ ہیں اور خامند کی رضامندی اس کی جنت ہے، تو اپنی جنت کمانے کے لیے اپنے خامند کی والدہ کی خدمت کیا کریں، اپنے خامند کی جنت کو خراب نہ کریں، کیونکہ ان کی جنت خراب ہوگی تو آپ کی بھی خراب ہو جائے گی۔ اور دوسری بات ایک اور ہے جو مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا، کل کو آپ بھی والدہ ہوں، آپ ہی کا برخوردار آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہو تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ اور آپ کی بہو آپ کے بیٹے کو کہہ رہی ہوں کہ ماں دی گل نہ سنی، ماں کی بات نہیں سننی، ماں ایسا کہاں ہوتا ہے اللہ کے بندوں۔ لیکن یہ دنیا ہے، ہاں جی، اس کو اصول اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طرح سے رکھا ہے کہ جیسی کرنی ویسی برنی۔ جو لکھ رہے ہیں پڑھیں گے، جو اگر آپ کر رہے ہیں نا تو کل کو آپ کو بھی اسی کا سامنا کرنا پڑنا۔